بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اے فریش ایپیسوڈ آف ٹیلز آف ایکسیلنس. اور ماشاءاللہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی ایپیسوڈ میں آئی ڈسکسڈ اے گریٹ صحابیہ دا وائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ. اور آج میں جس صحابی کا تذکرہ کرنے والا ہوں بیکاز سو مینی ریکویسٹ فار کمنگ کہ ٹیل اس سم تھنگ پریکٹیکل وچ وی کین ڈو. لائک کیریکٹر از ویری پریکٹیکل. یس, کیریکٹر ویلیوز اور ماڈیسٹی ان ساری ویلیوز کو ہم اڈاپٹ کریں گے, لیکن واٹ اباؤٹ انٹرپرینورشپ, واٹ اباؤٹ سم ون ہو وانٹس ٹو ڈو بزنس, ہو وانٹس ٹو اریکٹ این امپائر. تو what are some of the tips, Islamic guidelines that you can give, or who should be our ideal? تو none better than Abdurrahman bin Auf رضی اللہ تعالیٰ عنہ. And if I can tell you his worth at the time of death, جو کہ آج کے US ڈالرز کے مطابق 501 بلین US ڈالرز بنتی ہے, اور that was the man who erected an empire from zero. Abdurrahman bin Auf رضی اللہ تعالیٰ عنہ, he accepted Islam at the age of 21, very early age, اور he is honored to accept Islam at the hands of Abu Bakr Siddiq. That tells you کہ ابو بکر صدیق کتنے ایکٹیو دائی تھے اور کتنے پیشنیٹ تھے, اور کن کن لوگوں کی طرف اسلام کی دعوت لے کر جاتے تھے, ہر ایک کی طرف. اور اس کے علاوہ بہت سے صحابہ ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے, حضرت زبیر and حضرت طلحہ as well. So Abdurrahman bin Auf, even though he was rich, he used to do business, he used to give a lot of charity, he was known for his generosity, his modesty. اور سب سے جو بڑی بات ہے جس کے لیے جانے جاتے تھے مدینہ میں, وہ یہ تھا کہ he used to mix up with all the people regardless of the status. He used to come down to the level of people. یہ ہے وہ خاص بات جو آج کے لوگ, یعنی جو امیر جب بندہ ہوتا ہے نا, کہتے ہیں نا کہ جو نیا امیر ہوتا ہے تو پھر اس کی گردن میں سری آ جاتا ہے. ہی ایک ورڈ مشہور ہے, ایک سینٹینس مشہور ہے. ہی واز سم ون جو امیر ہو کے ہمبل ہو گئے, مزید ہمبل ہو گئے. بلکہ ابھی میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا زیادہ رول ہے ان کا لوگوں کو فائنینس کرنے میں, ان کے قرض چکانے میں, لوگوں کو ادھار دینے میں, قرض حسنہ دینے میں اور واپس بھی نہ لینے میں. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انہیں جنت کی بشارت نہیں دی. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں عبدالرحمن بن عوف. اور یہ جو میں نے آپ کو انٹرسٹنگ بات بتائی نا کہ اٹس ناٹ کہ شروع سے بلینئر تھے. ہی ایکچولی اسٹارٹیڈ فرام اسکریچ. ہی لاسٹ آل ہز ویلتھ وین ہی ڈیڈ ہجرہ. ان کے فادر ٹھیک ہے ایک ہائی اسٹیٹس کے انسان تھے, لیکن ہجرہ کر کے ہی لاسٹ آل ہز ویلتھ. اور حدیث میں آتا ہے کہ سعد بن ربیعہ who was a very rich صحابی, جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کی بردرہڈ قائم کی تھی نا, تو سعد ابن ربیعہ who was a very rich صحابی, he became his brother. تو یہ ان کے حصے میں بیسیکلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بردرہڈ قائم کی تھی. اور سعد ابن ربیعہ نے انہیں اپنی ہر چیز ہاف آفر کر دی. ہی سیڈ کہ میں تمہیں اپنی ہاف ویلتھ دوں گا, میں تمہیں اپنا ہاف پورشن دوں گا لینڈز کا, اپنا ہاف ہاؤس دوں گا. یو ول بی امیز, حیران ہوں گے کہ ان کی 2 شادیاں تھیں. انہوں نے کہا کہ آئی ول ڈیورس 1 وائف, اور تم ایک وائف سے میری شادی کر لو, بیکاز آبویسلی یو نیڈ اے وائف ایز ویل. دس واز ہز آفر. اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, لیکن دس واز دا پیشن, دس واز دا ڈیزائر ٹو ہیلپ ہز مہاجر بردر. سو ڈو یو نو وٹ عبدالرحمن بن عوف سیڈ؟ عبدالرحمن بن عوف سیڈ کہ بارک اللہ اینڈ جزاک اللہ خیر, may Allah give you more, but show me the way to the market. مجھے مارکیٹ کا راستہ دکھاؤ. امیجن کہ کیا وقار, کیا ڈگنیٹی. ایون دو ہیلپ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, ہیلپ لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ آفر کر رہے ہیں. جب کوئی آفر کرے ہیلپ لے لینی چاہیے, لیکن ان کا غیرت کا لیول, ان کا ڈگنیٹی کا لیول, اور ظاہر ہے کہ ہی واز اے مین ہو وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. ہی سیڈ کہ بارک اللہ سعد, بٹ جسٹ شو می دا وے ٹو دا مارکیٹ. مجھے سوق کا راستہ دکھاؤ, مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ. اینڈ یو ول بی امیزڈ ٹو نو دیٹ ہی اسٹارٹیڈ ہز بزنس بائی سیلنگ لٹل تھنگس. ہی اسٹارٹیڈ بائی سیلنگ یوگرٹ, دہی بیچنا شروع کی, اور پھر ڈرائڈ بٹر بیچنا شروع کیا, پھر آئل بیچنا شروع کیا, اور وہاں سے انہوں نے اسٹارٹ کیا اپنے بزنس کو. اور پھر بڑھتے بڑھتے ظاہر ہے کہ ہی اسٹارٹیڈ ٹو سیل ہارسز, کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہارسز کا بزنس کافی زیادہ ہے, اس کا کیش انفلو کافی زیادہ ہے. لیکن خیر ہارسز کے بزنس سے جب انہیں نہیں اتنا پروفٹ آیا تو ہی تھاٹ آف سم تھنگ ایلس. چھوٹی سی ایک چیز جسے کہتے ہیں نا, جیسے گاڑی کے اسپیئر پارٹس ہوتے ہیں آج کل, تو انہوں نے ہارسز کے سیڈلز بیچنا شروع کیے, اور وہ بہت گرو کیا ان کا بزنس. ہارسز کے جو سیڈلز یہ بیچا کرتے تھے,
اور ویریس بزنسز انہوں نے اسٹیبلش کیے, ایگریکلچرل فارمز انہوں نے کھولے, کیٹل جو ہے وہ پالنا شروع کیا, اور سلولی اینڈ اسٹیڈلی جب ان کا بزنس بڑھتا گیا یہ انویسٹمنٹ اور کرتے گئے. انہوں نے کیملز خریدنا شروع کر دی کیونکہ مینلی ٹرانسپورٹ کیملز کے تھرو ہوتی تھی, تو ہی باٹ ہز اون کیملز تاکہ کسی کے ہائر نہ کرنے پڑے اور اپنے ہی کیملز ہو تو وہاں سے بھی پیسہ بچ جائے گا. اینڈ دین he opened up many businesses and obviously he had such great growth کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مارکیٹ میں تشریف لائے تو عبد الرحمن بن عوف نے بہت زبردست ڈریسنگ کی ہوئی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واو عبد الرحمن واٹس گوئنگ آن, یعنی کہ عبد الرحمن ماشاء اللہ بارک اللہ, look at you, look at your dressing, look at everything, how did it happen. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ یا رسول اللہ I got married, یعنی میرج سے بھی برکت اور رزق کا بہت تعلق ہے, ایک اور ہمارے لیے لیسن ٹو لرن. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم became so happy. تو عبد الرحمن بن عوف he got married and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ I gave my wife a brick of gold in mahar. ماشاء اللہ this was the blessing that this man had because of his honesty, because of halal income. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا کہ سب سے بڑی بات کیا لرن کرنے کے لیے عبد الرحمن بن عوف کی زندگی سے, that is halal income. We should always focus on halal. آپ کو پتہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف he said کہ 50% ہمیں اپنی انکم جو ہے وہ چھوڑنی پڑی بیکاز آف فیئر آف ربا. ہمیں اپنی ڈیلز چھوڑنی پڑی, 50% ڈیلز ہمیں چھوڑنی پڑی بیکاز آف دا فیئر آف انوالومنٹ آف ربا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا, $501 بلین ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ دس واز ہز ورتھ. اور اس میں سے کتنی اسپینڈ کرتے گئے. تو سوچیں حلال میں برکت ہے, سوچیں کہ جب آپ اللہ کے لیے کوئی ایکشن لیتے ہیں حلال کی انٹینشن سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت دیتا ہے. سو دس واز دا مین جس کو اللہ نے اتنی برکت دی, اینڈ ہی واز نون ان مدینہ ان دا مسلم امہ ٹو ٹرن لٹرلی اسٹون انٹو گولڈ. لوگ کہتے تھے کہ جس چیز کو عبد الرحمن بن عوف ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے. اور ایک بڑی مشہور کہاوت ہے, عبد الرحمن بن عوف صرف یہ نہیں کہ ایک انٹرپرنور تھے, ایک بزنس مین تھے, ہی واز اے گریٹ فائٹر, اے وارئر, این آل راؤنڈر, اے دائی. ماشاء اللہ ہی ہیڈ نالج آف اسلام, اینڈ عبد الرحمن بن عوف ہی پارٹیسپیٹڈ ان آل بیٹلس. سوچیں ایک بزنس مین بندہ, ایک بلینئر بندہ, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے صاف کر رہا ہے. بزنس مین بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. بزنس مین تمام بیٹلز پہ جو ہے وہ بیٹلز میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. In the battle of Tabuk, he gave lots and lots and lots of gold. At the battle of Uhud, he received at least 20 wounds, which he will carry for the rest of his life. Why? Because Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اور ایک اور آنر ان کو ہے کہ بسائڈز ابو بکر صدیق, ہی از دی اونلی صحابی ٹو لیڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صلاح. ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپسی پہ ہے تو عبد الرحمن بن عوف صلاح لیڈ کر رہے تھے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جوائنڈ بیہائنڈ ہم, اینڈ صحابہ ور کنفیوزڈ اینڈ شاکڈ کہ کیا کریں. مطلب عبد الرحمن بن عوف لیڈ کر رہے ہیں, انہیں کیسے بتائیں, ہی ڈیڈنٹ نو, بٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم گیو ہم دس آنر کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایکچولی پریڈ بیہائنڈ ہم. واٹ این آنر آف دس گریٹ مین. اور یہ عشرہ مبشرین میں سے میں نے آپ کو بتایا. اور ان کی ایک اور خاص بات کہ اللہ نے اتنا دیا انہیں کہ ہی ول ناٹ ہولڈ ویلتھ. جیسے اللہ نے کہا نا الذی جمع مالا وعددہ, کہ یہ جو کیپٹلزم کی مینٹالٹی نا, فلاسفی کے ہولڈنگ آف ویلتھ کیے جاؤ اور خرچ ہی نہ کرو, اور گنی جاؤ. الذی جمع مالا وعددہ, گنی جاؤ مال کو کاؤنٹ کیے جاؤ اور اسپینڈ ہی نہ کرو. دس واز ناٹ ہم. He sponsored the wives of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam after the death of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Can you believe it? All the wives of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اتنا آنر, اتنا زبردست کام. اور پھر امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ تمام وائفز کو حج کرایا کرتے تھے. He would sponsor the Hajj. He would make sure کہ حج تمام وائفز کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کا بہترین ہو. اور پھر عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اکثر دعا کیا کرتی تھی کہ may Allah grant you the drink from سلسبیل. یہ سلسبیل ایک کمال قسم کا ڈرنک ہوگا جنت میں. ان کے لیے یہ دعا حضرت عائشہ صدیقہ کیا کرتی تھی. اور ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا شی مینشنز کہ ایک بار مدینہ واز ٹریمبلنگ, اور لوگوں کو لگ رہا تھا زلزلہ آ رہا ہے اور لوگوں کے گھر ہل رہے تھے. لیکن what they saw was کہ عبد الرحمن بن عوف was coming with 700 camels fully loaded, 700 اونٹ fully loaded عبد الرحمن بن عوف لا رہے تھے. کس لیے؟ اللہ کے راستے میں مال دینے کے لیے, فی سبیل اللہ مال دینے کے لیے. تو ان کی اسپیشلٹی
کہ he would earn and give, he would earn and give. This was his mentality کہ پیسے کمائی جاؤ اور دیے جاؤ, لوگوں کو دیے جاؤ, لوگوں کو کھلائی جاؤ, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیے جاؤ. That was the speciality of this great man. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ he would avoid riba at all costs. He was such a man of dignity, اور اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والے تھے. دنیا کے ورشپر نہیں تھے, عبد الدرہم عبد الدینار نہیں تھے, اللہ معاف کرے. اپنے دین ایمان کو بیچ نہیں دیا تھا پیسوں کے لیے, چھوٹی سی نوکری کے لیے. تو ہمیں ینگسٹرز کو کیا سیکھنا ہے ان سے کہ حلال میں برکت ہے. ٹرسٹ می, حلال میں بہت زیادہ برکت ہے. ٹرسٹ می, اللہ تعالیٰ حلال کے بدلے آپ کو سکینت دے گا. جتنا رزق آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ تو پہنچ کے انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا. کسی کو کم دیا, کسی کو بہت زیادہ دیا, لیکن پہنچ کے رہے گا. حلال میں جو رہے گا اس کو سکون بھی ملے گا, برکت بھی ملے گی. اس کو اللہ تعالیٰ کم میں خوش کر دے گا اور بہت زیادہ بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ساری ایمان اور توکل کی بات ہے بیسیکلی. اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کہ آلموسٹ آل آف دا مدینہ واز لیونگ عبد الرحمن بن عوف کے مال پہ. کیسے؟ انہوں نے کہا کہ 1/3 جو تھے لوگ مدینہ کے, ان کو عبد الرحمن بن عوف نے قرض حسنہ دیا ہوا تھا. 1/3 جو پاپولیشن تھی عبد الرحمن بن عوف کی, وہ جو ہے انہیں عبد الرحمن بن عوف جو ہے ان کے ڈیبٹس چکا رہے تھے. یعنی کہ جنہوں نے کسی کے ادھار دینے تھے, قرضے دینے تھے, تو وہ چکایا کرتے تھے ان کے ادھار. اور 1/3 جو پاپولیشن تھی وہ ان کے صدقہ اور ان کے جو چیریٹی تھی اس پر جو ہے وہ رہتے تھے. تو یہ آنر ہے کہ مدینہ دا سٹی آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں پر یہ انسان لوگوں کے لیے یہ کام کر رہے تھے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے مال دے, مجھے بہت دے, جلدی ملنے والا رزق دے, رزق میں کھپا نہ دے, بابرکت رزق دے یا اللہ بہت دے, تاکہ میں لوگوں کی سروس کر سکوں, تاکہ میں امپلائرز جو ہے وہ اپنے امپلائیز رکھ سکوں, ان کی دینی تربیت بھی کر سکوں, کمپنی کا CEO بنوں. میرے نیچے جب لوگ ہوں گے میں انہیں نماز کے بارے میں بتاؤں گا, دین کے بارے میں بتاؤں گا. دس شوڈ بی یور انٹینشن, اور اللہ سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور لاسٹلی, once he felt unconscious and he said he saw in a dream that the whole of Muslim Ummah is behind him. تمام مسلم امہ ان کے پیچھے ہے. اور پھر انہوں نے ڈریم سنائی حضرت علی صلی اللہ عنہ کو, اور حضرت اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے ہی ڈائڈ اینڈ ہی saw کہ floods of people is coming to attend the janazah of this great man. lots and lots of people, پتہ نہیں کہاں سے آ رہے تھے. صحابہ حیران ہو گئے کہ اتنے لوگ. اور حضرت علی صلی اللہ عنہ at that moment said واللہ this man is from Jannah. اٹ از ناٹ پاسبل کہ اتنے لوگ اس بندے کا جنازہ اٹینڈ کریں اور جنتی نہ. اور جیسے پروفٹ نے عشرہ مبشرہ کی تو انہیں ظاہر ہے کہ دی ہی تھی ایک بہت بڑی گلیڈ ٹائڈنگ. سو ہی از اے مین فیمس فار حلال انکم, ہی از اے مین فیمس فار توکل. اور لاسٹلی ان کے 3 بزنس رول جن کے بارے میں بہت مشہور ہیں, بہت یہ بتایا جاتا ہے انٹرپرینورشپس کے لیے, تمام لوگوں کے لیے جو بزنس کرنے جاتے ہیں. 3 رولس ہیں. نمبر 1, کیش اونلی, نو کریڈٹ, کیش میں ڈیلنگز ہے صرف. نمبر 2, اوائڈ اسٹوریج آف گڈس اینڈ سیل دیم ایون ایٹ اے لو پرائز بٹ ڈونٹ اسٹور دیم, تاکہ منی کا انفلو جاری رہے. چاہے لالچ نہ کریں کہ میں ویٹ کروں گا, جسٹ سیل یور تھنگس, بٹ اتنا بھی نہیں کہ بے وقوفی میں جب آپ کو کوئی مناسب ڈیل لگے, اچھی ڈیل لگے, تو لالچ بے شک نہ کریں اور گڈس کو نکال دیں, ان کو اسٹور نہ کریں. بڑی زبردست ٹیکنیک اگر آپ اس پہ غور کریں. اور لاسٹ جو ان کی ٹیکنیک تھی, ان کے جو پرنسپلز تھے بزنس کے, وہ یہ تھے کہ کبھی اپنے سودے کا عیب نہ چھپاؤ, ہمیشہ اپنے کسٹمر کو بتاؤ کہ اس میں کیا فالٹ ہے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آتی ہے. سو وٹ اے پریکٹیکل لائف ہی لیڈ فار all the entrepreneurs to come till the end of this world, inshallah ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala grant all of you a lot. May Allah subhanahu wa ta'ala expand our risk. But may Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to only go for halal. And may Allah subhanahu wa ta'ala make these people our ideal. ہم ان کو idealize کریں, ہم مزید ان کے بارے میں پڑھیں. You will find a lot of things. So jazakallah khair for listening. Inshallah see you in the next episode. Till then take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.